اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے نور کے مخلوق تھے اور آگ کے مخلوق۔ اللہ نے فرشتوں کو پاک نور سے پیدا کیا جو کبھی اللہ کا حکم نہیں توڑتے، اور جنتوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے لیکن تمہاری دنیا میں گھومتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں جو نسلوں تک وہاں رہے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو رکھیں گے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب روح آدم علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ انہوں نے اللہ کی اجازت سے اس کی تعریف کی اور ان کے رب نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے آدم۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کے مجمع میں جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ آدم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں کا جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری اولاد کا سلام قیامت تک۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ روز بروز وہ قریب آتا، دھیمی اور زہریلی فسوس سے آدم علیہ السلام کے دل میں شک کا بیج بونا چاہتا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ہمیشہ زندہ رہنے کا راز، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے
اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ان تصویروں کے چہرے صرف تصور کے لیے ہیں، انہیں اصل سمجھ کر یاد نہ کریں۔